رکوع کرنا فرائض میں شامل ہے۔ نماز کے اندر اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے یا کسی کا رکوع مس ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا فرض جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ اب وہ سجدہ سہو بھی کرے گا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے ارکان ہم سیکھ رہے تھے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ نماز کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ اس سے پہلے کے جو دو ارکان ہیں وہ ہم نے پہلے سیکھ لیے ہیں، اور اس کے لیے آپ گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ہفتے کے 7 دن ہمارا علیحدہ، ہر دن علیحدہ ٹاپک، علیحدہ جو ہے وہ ہمارا موضوع ہوتا ہے۔ ہر دن علیحدہ ٹاپک پر ہم جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں۔ تو آج کے دن جو ویڈیو ہے جس ٹاپک پر، اگلے دن اگلے ہفتے اسی دن وہ اسی ٹاپک کی ویڈیو آئے گی۔ باقی جو 6 دن ہیں وہ مختلف ٹاپک کے اوپر ویڈیو آتی رہتی ہے۔ تو نماز کے ارکان پر جو ہمارا جو ہے وہ سبق چل رہا تھا، تو تیسرا رکن ہے نماز کا رکوع کرنا۔ رکوع کرنا فرائض میں شامل ہے۔ نماز کے اندر اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے یا کسی کا رکوع مس ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا فرض جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ اب وہ سجدہ سہو بھی کرے گا تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع کرنا ہم سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ رکوع کرنا کیا ہے، یعنی وہ جو نماز میں ہم جھکتے ہیں اس کو رکوع کرنا کہتے ہیں۔ ہلکی سی تھوڑی سی میں اس رکوع کے متعلق جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی حیت بتا دیتا ہوں کہ کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر اور سر برابر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، یعنی سر اونچا ہوتا ہے، بالکل صحیح جگہ پر کمر اور سر سیدھا نہیں ہوتا۔ بڑھاپے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یا کچھ ایسے بچپن میں اگر نماز نہیں سیکھی تو بھی یہ غلطیاں رہتی ہیں۔ تو نماز میں کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر اونچا نہ ہو، سر نیچا نہ ہو، کمر سے سر نیچے چلا گیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کمر سے سر اوپر ہو گیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کمر اور سر بالکل برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، آپ پریکٹس کریں، جو جتنی زیادہ پریکٹس کرے گا اس کی نماز اتنی زیادہ ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی بھی ہر کام کے اندر ہم محنت کوشش کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہم ماہر بن جاتے ہیں اس کام میں۔ تو نماز میں بھی ہم جتنی زیادہ مشق کریں گے، جتنا زیادہ کوشش کریں گے، سیکھیں گے، اتنی زیادہ ہمیں نماز پڑھنے کی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نماز پڑھنا ہمیں آ جائے گا۔ تو اس کے لیے بھی وقت نکالیں اور سیکھیں۔ تو نماز کے اندر جو رکوع ہے، رکوع کے اندر سب سے مین چیز جو ہے وہ کمر اور سر کا بالکل برابر ہونا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح نماز کے اندر جو رکوع کرنا ہے اس میں جو ہماری یہ بازو ہیں وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ان کے اندر خم نہیں ہونا چاہیے، یعنی بازو جو ہم نے رکوع کی حالت میں جو ہم نے بازو رکھنا ہے وہ ہمارا بازو بالکل سیدھا ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خم ٹیڑھا پن۔ اکثر آپ دیکھیں گے مساجد کے اندر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ یوں کر کے رکوع کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ بازو ہمارے بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، رکوع کی حالت میں بالکل سیدھے، اور پورا ہاتھ کھول کے ہم نے گھٹنا پکڑنا ہے، اپنا جو گھٹنا ہے اس کو ہم نے پورا ہاتھ کھول کے گھٹنے کو پکڑنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ ہماری باتیں پوری ہو جائیں گی تو نماز کا ڈھانچہ، نماز کی شکل، پریکٹیکلی نماز انشاءاللہ ہم پڑھ کر بتائیں گے کہ رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اپنے وقت پر آئیں گی۔ تو رکوع کرنا، ٹھیک ہے جی، ہماری ٹانگیں بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ٹانگوں کے اندر بھی خم نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات جو ہے وہ گھٹنے جو ہیں وہ کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کو آگے نکال لیتے ہیں رکوع کی حالت میں، تو یہ بھی غلط ہے۔ گھٹنے ہمارے، ٹانگیں جو ہیں وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اسی طرح بازو بھی بالکل ہمارے سیدھے ہونے چاہیے، کمر بھی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، سر اور کمر برابر ہونے چاہیے۔ تو یہ رکوع کرنے کا بالکل صحیح طریقہ ہے۔ باقی جو جدھر جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میں صحیح نماز کی طرف آؤں۔
نماز کے ارکان میں سے یہ تیسرا تھا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر ہم نماز کا چوتھا رکن بھی پڑھیں گے جی.